السلام علیکم. نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں. آج باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، مائنس ٹیمپریچر ہے. ساری رات بارش ہوتی رہی جس وجہ سے میں اندر سے ہی وی لاگ کروں گا. بہت شکریہ کچھ لوگوں کا جنہوں نے کہا آپ اندر سے وی لاگ کیا کریں. سر آپ کو کچھ ہو گیا ہم مر جائیں گے، تو آپ کی تندرستی چاہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آج کل میری ویورشپ تھوڑی بڑھ گئی ہے اور بڑے اچھے کامنٹس آ رہے ہیں. اس میں بالکل نہ لیں کہ میں کوئی کلٹ یا انفلوئنس کو آگے بڑھا رہا ہوں. میں ایک بنیادی شعور کو ایک گروپ اور اجتماعی صورت میں پھیلانا چاہتا ہوں جس کا اس وقت پاکستان میں فقدان ہے، جس وجہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ننگی بدماشی پر اتر آئی ہوئی ہے. آج بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس مل گیا ہے. دس از سم تھنگ ریئلی ویری گڈ. اور پشاور ہائی کورٹ کے 2 ججز کا فیصلہ ہے، اور ادھر بلکہ انہوں نے بار بار الیکشن کمیشن کو کہا آپ سپریم کورٹ تو نہیں جا رہے ہیں، نہیں تو ہم یہ درخواست. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اب بڑا مشکل ہے کہ یہ لوگ سپریم کورٹ میں جائیں اور اس کو چیلنج کریں. اور حالات اور واقعات کے مطابق تو یہ اب بالکل بری طرح پھنس گئے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں بہت زیادہ وریز ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے جو بدماشی، جو تعصب، جو قاضی فائز بھوسڑی، سوری میں وہ نیا ہی نام کل رکھا تھا تو اس لیے یہ فائز بھوسڑی نے اب معاملات بہت کمپیر کر دیے ہوئے ہیں فار دا اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ معاملات بہت سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے. فائز عیسیٰ نے سارا کھیل ون سائیڈڈ کر دیا ہے، اور ایک طرف نواز گانڈا پورا مافیا ملٹری، اور دوسری طرف عوام اور عمران خان. ان کی تعداد عوام اور عمران خان کی 95% ہے، دوسرے لوگ 5% بمشکل ہیں، اور قاضی ننگا سرکس کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آج مشرف کا بھی اس نے کہا جی نکالیں لاش اور ڈی چوک پہ ٹانگیں، اور وسائر المیڈا نے کہا پاس سینس کی بجائے موجودہ سینس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. موجودہ جو سینس ہو رہی ہیں، بدماشیاں ہو رہی ہیں، گنڈا، میں آپ کو بتاؤں یہ اپنے جال میں خود پھنس رہے ہیں. یہ اپنے جال میں خود بہت برے پھنس گئے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ سمجھتے ہیں حسینہ واجد جیت گئی ہے اور حسینہ واجد کو اقتدار مل گیا ہے اور معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ ایبسلوٹلی ناٹ. حسینہ واجد نے بالکل وہی غلطی کی جو ذوالفقار علی بھٹو نے کی. بھٹو نے 2 غلطیاں کی تھی کہ مدت سے پہلے الیکشن کروائے، اور دوسری غلطی بھٹو نے یہ کی تھی کہ اس میں دھاندلی کی. حالانکہ بھٹو ویسے بھی جیت سکتا تھا. شاید حسینہ واجد اپنی اکنامک پرفارمنس کی وجہ سے ویسے بھی الیکشن جیت جاتی، لیکن اس نے بالکل دھاندلی، فراڈ. اب یہ الیکشن، اس پہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کا بہت اچھا کامنٹ تھا کہ اتنا خرچہ کیوں کیا گیا اگر یہی رزلٹ الیکشن کے بعد آنے تھے الیکشن کے بغیر ہونے تھے، سوری، تو پھر اتنا خرچہ کیوں کیا گیا الیکشنز پہ. یہی سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ 8 ارب یا جتنے بھی وہ الیکشن کمیشن ہمیشہ مانگتا ہے، اگر گانڈا جی کو اقتدار دینے دے دیں، ویسے ہی الیکشن کی کیا ضرورت ہے. اور یہ سوال بنگلہ دیش میں بہت زور و شور سے اٹھ کے، آپ کو پتہ ہے بنگالی بڑے سپر ایکٹیو ہیں. بنگالیوں نے ہی تحریک پاکستان میں اصل حصہ لیا تھا کل، اور اسپیشلی مغربی اور امریکہ اس رجیم کے خلاف ہے. امریکہ نے کوشش کی تھی کہ فوج سے کنٹرول کروایا جائے اور اقتدار اپوزیشن بی این پی خالدہ ضیاء وغیرہ کو دیا جائے. خالدہ ضیاء کو 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا
اور اس کا بیٹا طارق جو ہے وہ پارٹی کو کمانڈ لندن سے کر رہا ہے. BNP پارٹی کا نام ہے. امریکہ نے دیکھیں پاکستان کا کاکڑ کچا سب سے پہلے تھا جس نے اسے ویلکم کیا. بنگلہ دیش کے الیکشنز کی جو ریپرکشنز ہیں ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ حسینہ واجد واز پاپولر مچ مور دین نواز کاڈا اینڈ اکنامک ٹرن آؤٹ بھی اس نے کر کے دکھایا، لیکن اس کی پوری دنیا میں جمہوریت کو دفن کرنے کی جو باز گشت ہے اس نے پاکستانی اگلے مہینے کے الیکشنز کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے کہ اگر یہ صاف شفاف نہ ہوئے تو بہت زیادہ ہنگامہ آرائی ہوں گی. میرے خیال کے مطابق بنگلہ دیش میں اسلامک فرور جماعت اسلامی ول بی آن دا روڈز. کل انہوں نے بیلٹ بھی کل انہوں نے پوسٹر وغیرہ بھی بانٹنے شروع کیے. امریکہ جماعت اسلامی کو یوز کرے گا ٹو ٹوپل حسینہ واجد. ٹھیک ہے جی، کیونکہ حسینہ واجد کے سب سے پہلے روس اور چین نے اس کو مبارکباد دی تو وہ امریکن ایکسس سے باہر ہونے کا حسینہ واجد نے بہت دفعہ اندیا دیا ہے. تو لہذا اب ایک عجیب سا میچ پڑ گیا ہے بنگلہ دیش اور پاکستان میں. US کا پاکستان میں وہ چاہتا ہے کہ گانڈا جی آئیں، عمران خان کو اقتدار نہ ملے، اور لیکن پاپولر سپورٹ عمران خان کی ہے جو 95%. حسینہ واجد کے کیس میں آلموسٹ 50-50، لیکن حسینہ واجد نے ان کو بہت زیادہ مطلب ان دا سینس آف ڈیموکریسی کا جو رٹا لگایا جاتا ہے اس میں کافی امریکہ کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے. دیکھیں پاکستان کے کیس میں جو سب سے بڑا گند ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان نے جب رجیم چینج آپریشن کے بعد استعفے دیے تھے تو وہ استعفے ایکسیپٹ ہونے چاہیے تھے. دیٹ واز اے پرابلم ایکچولی. اور 20 بندے الگ ہو کے انہوں نے حکومت چلائی، NRO اور سارے یہ ایکٹ بنائے which was absolutely wrong, which was extra constitutional, which wasn't in the spirit of democracy. پھر اگلے سال عمران نے دونوں اسمبلیز ڈیزالو کی. وہاں بھی انہیں یہی چاہیے تھا کہ فوراً الیکشن کروائے جاتے، جو انہوں نے نہیں کروائے. They have, in case of Pakistan, trespassed democratic requirements and limits dozens of times, and it will create a huge problem for them in the times to come. اور میرے خیال کے مطابق یہ پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا ہوا. اگر ادروائز یہ نہ کراتے، اس وقت الیکشن ہوتے 30-40% یہ لے دیتے، ہنگ پارلیمنٹ یہ چلاتے، پھر انہوں نے گان شان کرنے تھے. تو میرے خیال کے مطابق یہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے. اینڈ آئی فیل کہ جو موومنٹ بنگلہ دیش سے چلے گی فار ڈیموکریسی، فار ریموول آف حسینہ واجد، that will certainly give steam to the movement in Pakistan اگر الیکشن فیئر نہیں ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا الیکشن ہوں گے، جب تک قاضی فائز ایسا ہے الیکشن ضرور ہوں گے. یہ صدیق، کسی نے کہا صدیق للی اور نظر چوہان کا چیلنج ہو گیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. ڈیفینیٹلی الیکشن ہوں گے. اب صرف اور صرف ڈیسیجن رہ گیا ہے کہ ادھر بنتا کیا ہے، واٹ ہیپنس دیئر. فیئرلی عمران خان کو اگر الاؤ کر دیا وڈ بی گڈ. ٹھیک ہے، فار پاکستان، فار انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، فار ایوری بڈی وڈ بی اے ون ون. اگر ادھر انفیئر ٹیکٹکس استعمال ہوئے یا خون خرابہ ہوا، اٹ ول ناٹ لیڈ ٹو مارشل لا، اٹ ول ناٹ لیڈ ٹو ایمرجنسی، اٹ وڈ لیڈ ٹو این انقلاب، a soft revolution. اب پاکستان میں معاملات اکنامک انٹرسٹ کے. اب بائی دا وے بنگلہ دیش میں بھی میں بتاؤں عام آدمی اکنامک سے بالکل خوش نہیں ہے. جیسے کہ میں نے بتایا ہے
کہ ایوریج ویجز آف دا ورکرز جو یہ اپیرلز H&M اینڈ زارا وغیرہ کے یہ کر رہے ہیں وہ از آلموسٹ $100 to $200 اینڈ بلکہ 119 H&M دے رہا ہے. 119 میں ادھر دوائیاں نہیں، وہ لوگ دوائیاں بھی کورڈ نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں پاپولیشنز کے مسئلے ہیں. ان پاپولیشنز کو کمیونسٹ وے میں چائنا تو کنٹرول کر سکتا تھا، جس طرح اس نے اب کرپشن پہ کنٹرول کر کے کیا ہے، وائڈر اسپیکٹرم میں چیزیں کنٹرول کی ہے. بٹ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار دا کنٹریز لائک پاکستان ٹو مینیج اٹ. گانڈا وغیرہ اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں بھسم ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں فائز بھوسڑی دیکھیں، آج وہ میں نے تھم نیل میں جیسے لگایا ہوا ہے کہ مظاہر نقوی 100 گنا زیادہ اچھا رہا ہے کمپیئر ٹو فائز عیسیٰ اور شوکت صدیقی، جنہوں نے ڈنڈے اڑائے. اور فائز عیسیٰ تو منتیں کرتا تھا، روتا تھا، بیٹی کو بیوی کو لے کر آ گیا، پورا بینچ بٹھا دیا. اس کے کیس میں بھی بٹھائے نا پورا بینچ. دس از ویری ٹھیک ہے، اس نے بڑی آنریبلی quitted. He said, I do not have a chance of getting justice from this and I honorably quit. اس کو سپریم کورٹ کے ویسے بھی اس نے چیف بننا نہیں تھا، پورے بینیفٹ ملیں گے، لیکن اس نے اس کو تو ننگا کر دیا. When the extracts of his letter will be made public, one would know more کہ اس نے کیا کیا مزید الزامات اس پہ لگائے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن نے کافی اس پہ بات کی تھی کہ دس از اے ویری پریجوڈس معاملہ. وہ اس نے بھی شاید کہا ہے کہ ڈوگر کا کیس میں نے کیوں سنا جناب، مجھے چیف جسٹس نے لگایا تھا. دیکھیں عمر عطا بندیال کو میں قصوروار ٹھہراؤں گا کہ ہی یوز ٹو بینک آن مظاہر نقوی اور ثاقب نثار، کتنا دونوں گند کر کے اس کو ننگا کر کے. اور یہ عمر عطا بندیال کے ہاتھ میں تھا کہ ویدر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنتا ہے یا نہیں. بہت بڑی حماقت، اور اس میں گندا سب سے رول جون سا ہے وہ اظہر صدیق کدو نے کیا. آج صرف قاضی فائز عیسیٰ اظہر صدیق کدو کی وجہ سے چیف جسٹس ہے. ISI ان تینوں کی ڈیل ہوئی. I am on record to prove this. اظہر صدیق اس کا جواب کدو دے تو مجھے. Where my petition went was a deal with اظہر صدیق, ISI and فائز عیسیٰ. وہ پٹیشن کو اگر ٹیک اپ کیا جاتا اینڈ میری اس سے پہلے پٹیشن پہ فاروق عرفان ہیڈ ٹو ریزائن، تو میں سمجھتا ہوں آج قاضی فائز عیسیٰ بالکل نہیں ہوتا. یہ اپنی عمر عطا بندیال کی کمزوریاں ہیں جس نے نہ صرف سپریم کورٹ کو ڈچ کیا بلکہ پورے پاکستان کو ڈچ کر دیا ہے. اس عطا بندیال رنڈی کے بچے کی وجہ سے. آپ دیکھیں اس رات اسے الیکشن دوبارہ کروانے کا حکم دینا چاہیے تھا. اس کے بعد اس نے کوئی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ نہیں کی. اگر چیف جسٹس فوج سے ڈرتا ہے تو پھر باقی کچھ نہیں بچا. فائز عیسیٰ بائی دا وے فوج سے بالکل نہیں ڈرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلا مقابلہ GHQ کا قاضی فائز عیسیٰ سے ہوگا فار گانڈا. اور ابھی ٹھیک ہے منیرہ مصری گانڈے کے ساتھ ہیں، لیکن بہت سارے فوج کے انٹرسٹ کلیش ہوں گے آپ دیکھنا، اور پبلک سپورٹ نہیں ہوگی. لہٰذا اس سینیریو میں، اس بیک گراؤنڈ میں، جہاں میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی ہیں کہ یہ بری طرح پھنس گئے ہوئے ہیں، 95% سپورٹ مزید بڑھتی جا رہی ہے. ان آرڈر ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ بہت ڈیفیکلٹ ہے. آج یہ بلے کا نشان والا جو ڈیسیژن ہے دیٹ سو بگ، جیسے میں نے لکھا ہے کہ وہ مافیا کو بلے سے اڑا دے گا عمران خان اینڈ the thumbnail. لہذا they do not have any chance now left except to give power to Imran Khan. Otherwise people will take over Pakistan. میرے ذہن میں بہت دفعہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں انڈس سویلائزیشن اور بہت زیادہ شعور رہا، بہت زیادہ ایکٹیویٹی رہی،
بلوا رہا، یہ تو پنجابیوں کو بدنام بھی کیا جاتا ہے. Maybe Pakistan creates a history in the world اگر عوام عمران خان کو لانے میں کامیاب ہوتی ہے، either through soft revolution or through hard revolution. And like Turkey, maybe Pakistan creates history by sending the military to the barracks. Turkey میں ذرا ایزی تھا، ادھر ذرا مشکل ہے، لیکن اب ہونے جا رہا ہے. منیرہ مستری، نواز گانڈا اور فائز بھوسڑی، ان تینوں کو میں کہیں چوکوں میں پھانسی لگتا دیکھ رہا ہوں. دس از گوئنگ ٹو ہیپن. پاکستان اس کے علاوہ بالکل نہیں چل سکتا ہے. کوئی فارمر، پوری دنیا اس وقت بڑی وولیٹائل کنڈیشن میں ہے. پلس امریکہ کے پریزیڈینشیل الیکشنز 15 کو فرسٹ آیووا کے کوکسز ہیں ریپبلکنز کے. لیٹ سی ٹرمپ کتنی مارجن سے وہ ادھر جیتا ہے. ٹرمپ آئی تھنک 2016 میں ادھر سے ہار گیا تھا غالباً. پھر نیو ہیمپشائر میں ہے، اینڈ بائی دا مارچ اٹ وڈ بی فائنلائزڈ ہو وڈ بی دا ریپبلکنز کینڈیڈیٹس. بٹ آئی ٹیل یو، جتنا کہ شعور آ گیا ہوا ہے عوام میں، اور جو ووک مائنڈ وائرس کا ایلون مسک نے تذکرہ کیا ہے، وہ بہت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اینڈ نیشنل اسٹیبلشمنٹس کے لیے تشویشناک معاملات ہیں. ہولڈ آن ٹو ٹروتھ، ٹو فیئرنیس، ٹو آنیسٹی. ریئیکٹ جتنا آپ کر سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا، تھرو اپنا جو بھی زبان کا. یہ تو دیکھیں نا، وہ کل میں نے لکھا ہے میں چوتیات، وہ غلیظہ فاروقی، اب دیکھو کتنے ننگے ہو گئے ہیں. وہ تو جی انہوں نے تو چکلا چلایا ہوا ہے. چکلے والی عورتیں تو آپ کو پتہ ہے کوئی دے ہیو نو ریزرویشنز، دے ہیو نو لمیٹیشنز، ریسٹرکشنز. ٹھیک ہے، تو وہ تو کھلم کھلا یہ سارے ڈن کریں گی. میں آپ کو بتا دوں، لکھ لیں، نواز گانڈا نہیں آئے گا. نواز گانڈا آئے گا تو آپ سڑکوں پہ خون خرابہ دیکھیں گے، پاکستان کی سڑکوں پہ. اور میں آپ کو مزید بتا دوں کہ حسینہ واجد کے لیے یہ سال بہت مشکل ہے ٹو سروائیو. آئی ڈو ناٹ تھنک حسینہ واجد ول سروائیو. پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسائل ایکسپورٹ سے حل نہیں ہوتے ہیں، جی ڈی پی سے حل نہیں ہوتے ہیں، وہ ریزرو سے حل نہیں ہوتے ہیں. جب تک یہ سوشل ری اسٹرکچرنگ، بیوروکریسیز کو پیک اپ کر کے، ملٹری ایکسپینڈیچر ختم کر کے سوشل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی آن پیپل، تب تک پاکستان لائف تھرو ایگریکلچر، تھرو منرلز اینڈ تھرو ادر تھنگس بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا فار پاکستان ٹو سروائیو. میں آپ کو بتا دوں، دوائی لینا، باقی چیزیں، علاج معالجے کے علاوہ ایجوکیشن آپ کی اور باقی معاملات، پورا نظام یہ الٹ پلٹ کر دیا گیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ فائز بھوسڑی، منیرہ مستری، نواز گانڈا کو شکست فاش ہوگی، پرووائڈیڈ آپ ایکٹیو رہتے ہیں. لائنگ ڈاؤن، سلیپنگ ڈاؤن، دیکھیں نا بلا مل گئے ہیں نا، وہ کبھی نہیں ملے گا جی، یہ نہیں ہوگا جی. اور مور دین 50% کے وہ بھی ہو گئے ہیں نا. اس دن الیکشن میں بھی عمران خان جیت جائے گا، دیکھ لینا آپ. الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. للی جی، صدیق للی جی، میں آپ کو بتا دوں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے